سر، احتجاج کے دوران ہمیں تنظیمی خامیاں آئیں، کوئی پلان نہیں تھا، مرکزی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. آپ کو لگتا ہے نا تجربہ کاری کی بنیاد پر یہ خاصا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، اصل بات میرا تو آج دل جو ہے نا خون کے آنسو رونے کو دل کر رہا ہے. پاکستان کی جتنا نقصان ہوا ہے، جتنی پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، جتنا فورن میڈیا نے میسیکر آن دا روڈز آف اسلام آباد کا لفظ اسے خطاب دیا ہے، جتنا ہماری جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جتنا ہمارے آئین کی جو ہے پامالی کی گئی ہے، جتنی بنیادی حقوق کو جو ہے تار تار کیا گیا ہے، مجھے تو یہ بالکل یقین کریں کہ یہ پاکستان پھر وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے خاکم بدہن. 1971 کے بالکل ریپلیکا ریپیٹ کیا جا رہا ہے سین کو. یہ کیا مودی کی فوج تھی جس نے کشمیر پر حملہ کیا جو اسلام آباد میں ہوا، یا یہ نیتن یاہو کی اسرائیلی فوج تھی جس نے حماس یا فلسطینیوں پہ جو ہے آ کے فاتحانہ گولیاں ماری ہیں، برسائی ہیں؟ تو ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہوا کیا ہے 26 کی شب کو، جو شب خون مارا گیا ہے، ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. میں حیران ہو رہا ہوں. آپ ثانوی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فقدان تھا اور فلان تھا فلان تھا اس کا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس نے اختیار دیا تھا گولیاں مارنے کا. پرامن احتجاج جو کرنے آئے تھے، جنہوں نے چلیں دھرنا بھی دیا ڈی چوک پر. پہلے تو جبلت ان کی جو ہے وہ دیکھیں کہ روز آ کر 7 دن تک جو ہے محسن نقوی آ کے بڑھ کے مارتا رہا کہ اگر کوئی آیا یہاں تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے. انسپیکٹر جنرل پولیس کو ساتھ بٹھا کر کوئی جرت کر کے دکھائے، اور پھر جو ہے عطا تارڑ صاحب نے جو بڑھ کے ماری ہیں. پہلے تو یہ 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 سیٹیں والا جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے. عوام کے مینڈیٹ پر جس طرح سے ڈاکہ مارا گیا، اگر لوگ پھر بھی اپنے حق کے لیے دارالخلافہ کا رخ نہ کریں تو مجھے بتائیں، آپ نے سارے راستے مسدود کر دیے. شرمناک طریقے سے آپ نے 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو آپ نے غلام بنا دیا. کم از کم پھر اگر یہ غلامی ہی قبول کرنی تھی تو پھر خاکی ہیٹ والا کم از کم انصاف تو دیتا تھا. پھر خاکی وردی کی غلامی میں جانے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ پھر ویسے ہی چلتے رہنے دینا چاہیے تھا. دیکھیں آج بھی لاشیں جو ہے پیمز کے چھت پر پڑی ہیں، آج بھی پولی کلینک کے چھت پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں سارا گھیراؤ کیا ہوا ہے. لاشیں ان کو ورثاء کو نہیں دی جا رہی ہیں. یہ ظلم کبھی کربلا کا میدان کبھی بنتے ہوئے سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا. یہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس فسطائیت کا جو ہے یا وہ کیا گیا ہے، وہ رچایا گیا ہے ڈرامہ، آپ دیکھیں کہ ساری بتیاں بند کر دیں. حامد میر مجھے کہنے لگا کہ ہمیں کہا کہ نکلو یہاں سے، اور سنائپر سارے بلڈنگز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سب بتیاں گل کر دیں. اور پھر جو آنسو گیس کی جو شیلنگ کی گئی، میرے اپنے لیے تولیہ پورا جو ہے میرا جو ہے سانس بند ہو رہا تھا نکلتے ہوئے. آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں وہ اس کی تو مثال نہیں ملتی ہے. اور پھر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ٹھڈے مار کر وردیوں میں اسے جو ہے قتل کر دیا گیا. وہ گرا ہے اور اس کا منکا ٹوٹ گیا ہے اس کا. تو اس کا کوئی حساب ہے؟ ہم نے 1971 میں بھی یہی سانحہ دیکھا کہ 160 سیٹیں لینے والے کو ہم نے اقتدار نہ دیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا وی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالی. یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو ہم بے آف بنگال میں پھینکیں گے، سمندر ان کو بحیرے میں پھینکیں گے. تو کیا ہم نے پھر بچا لیا پاکستان؟ 93,000 فوجیوں نے عروبہ کے قدموں پر جو ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں بے شک گولیاں نہتے لوگوں پہ نہیں چلانی چاہیے تھی، لیکن ایک موقع تھا سر آپ لوگوں کے پاس سنجانی پہ دھرنے کا. کس کا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک پہ آپ لوگ جاتے؟ کون بضد تھا کہ نہیں جانا سنجانی؟ کیونکہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی تھی کہ صرف بشرا بی بی کی ضد تھی کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ سنجانی جانا چاہیے. جی نہیں، میں اس کا سارے کا حصہ ہوں. پہلے میں نے پشاور میں تھا، جب پہلے اڈیالہ جیل میں گئے، ہم 5 رکنی گئے.
ہم 3 گھنٹے باہر اڈیالہ جیل کے بیٹھے رہے, نہ ملنے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ. پھر ہمیں پشاور کا ہوا, پشاور گئے, بے نظیر اپنا بشرا بی بی کے ساتھ ملے, ان کے ساتھ جو ہے ہماری نشست ہوئی, گنڈا پور کے ساتھ نشستیں ہوئیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے, چونکہ وہاں ایک سانحہ ہوا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں, اور لیکن یہ اس کے بعد کریں گے, آپ پہلے مؤخر کریں. تو پھر جیٹ بھیجا گیا, جیٹ کے اوپر جو ہے بیرسٹر سیف جو ہے وہاں سے لائے گئے, اور یہاں اسلام آباد میں اس نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا ہوں, بیرسٹر گوہر ساتھ گیا ہے. 8 بجے صبح جو ہے جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں, اور عمران خان سے 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. لیکن ہمارا یہ تھا, اصرار یہ تھا, چونکہ کریڈیبلٹی گیپ تھا, ہم نے کہا نہیں, پہلے عمران خان کو آپ مخلصی دیں گے, چھوڑیں گے, اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے ساتھ آگے باقی چیزیں کی بات کریں گے. اور عمران خان خود ہی باہر آ کے اعلان کرے گا, جو بھی کرے گا, مؤخر کرے گا یا آگے لے کے جائے گا نشست میں. کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے 24 کا جو ہے مؤخر نہیں ہوگا. اس پر جو ہے آ کر ہمارا اور ان کا اختلاف ہوا تھا. پھر سنجانی کا انہوں نے ضرور کہا کہ سنجانی میں آپ کر لیجئے گا, جب تک 2-3 دن جب عمران خان کی مخلصی ہو تو اس کے بعد کریں. لیکن اس پر کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی بشرا بی بی نے کوئی کنٹرول کیا ہے, مانیٹر کیا ہے, ڈائریکشن دی ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا کی مشینری ان کی شرمناک حد تک ہے. جس طرح انہوں نے 26ویں ترمیم کی, شرمناک طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا, اپنی جو ہے سبکی مٹانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اب بھی یہ جو ہے دیکھیں, خون جو ہے بے گناہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ اب بڑکے مار رہے ہیں کہ فتح کر لیا ہے, انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہے. ارے بھائی, کیا مودی کی جو ہے یہ فوج تھی جس نے آگے کشمیر کو فتح کیا, یا نیتن یاہو کی جو اسرائیل کی فوج تھی جس نے آگے جو ہے فلسطینیوں کو فتح کر لیا ہے؟ کس زوم میں جاتے ہو؟ اچھا سردار صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے یہ اپنی کامیابی کیسے کر رہے ہیں. بالکل صحیح